آج 1 نومبر ہے اور 31 اکتوبر کو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس کا دن ہے، تو اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1929 کے اندر ایک ہندو جوگی راجپال، جس نے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر ایک کتاب لکھی تھی، تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خنجر کے ساتھ وار کر کے واصل جہنم کیا تھا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد کا جو پیشہ تھا وہ ترکھان تھے اور ان کا نام طالع من تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام علم دین رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا اور بڑے بھائی کا نام محمد دین تھا۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام علم دین رکھا۔ چند سال گزرے تھے کہ آپ والدہ نے انگلی پکڑا اور سیدھا مدرسے میں لے گئی کہ جا کر دین کا علم حاصل کرو، جس طرح تمہارا نام علم دین ہے اسی طرح دین کا علم جا کے حاصل کرو۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کچھ عرصہ لگایا۔ کچھ عرصے بعد والدہ پوچھنے آئیں کہ میرے بیٹے نے کتنا پڑھ لیا ہے، کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ تو جب والدہ پوچھنے آئیں استاد سے تو استاد نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ تو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ کہتی ہیں کہ اسے علم دین، جس طرح اس کا نام ہے اسی طرح دین کا علم بھی اسے سکھائیں۔ تو والدہ نے جب یہ سنا تو مشورہ کیا کہ آپ اس کے استاد ہیں، جو آپ اس کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے، آگے اگر ہم اس کی تعلیم کو جاری رکھیں تو کیا یہ پڑھ جائے گا، امید ہے یا نہیں ہے۔ تو استاد صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے تو کافی کوشش کی کہ آپ کا یہ بیٹا پڑھ جائے، لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ پڑھ جائے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں سے لے جائیں اور اس کو کوئی ہنر سکھائیں۔ والدہ نے علم دین شہید کو وہاں سے لیا اور گھر آ گئیں۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نہ آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا، نہ آپ نے سکول پڑھا تھا۔ ایک دفعہ والد اور بڑے بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں محمد دین گفتگو کر رہے ہیں۔ محمد دین نے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم علم دین کو اپنے ساتھ کام پہ لگا لیتے ہیں، اگر ہم نے اسے کام پہ نہ لگایا تو یہ آوارہ ہو جائے گا، بری صحبت اختیار کر لے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا یہ خراب ہو جائے، میرا یہ بھائی خراب ہو جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ کام پہ لے کر جائیں۔ تو باپ طالع مند جن کا نام تھا کہا بیٹا ٹھیک ہے، کل سے علم دین کو اپنے ساتھ کام میں، انارکلی بازار لاہور کے اندر آپ کی دکان تھی، کہا وہاں پہ اس کو لے کے آ جانا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ صبح بھائی نے کہا
भाई तैयार हो, हमने काम के लिए जाना है। अब जब भाई मोहम्मद दीन काम के लिए लेकर गए इल्म दीन को, तो सबसे पहले हथौड़ी पकड़ाई और कहा कि कील ठोको। जैसे ही कील ठोकी, ठक 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 आवाज़ आई ऊपर से। कहा इल्म दीन, जिस तरह तू यहाँ पर ठक ठक कर रहा है, तुझे मैं ऐसा आशिक़े रसूल बनाऊंगा कि क़यामत तक तू आशिकों के दिलों में धक धक करता रहेगा। तुझे मैं ऐसा आशिक़े रसूल बनाऊंगा। इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन के लिए वहाँ पर गए दुकान पे, तो कोहाट स्टेशन का आपके वालिद मोहतरम को ठेका मिल गया। कहा मोहम्मद दीन, तुमने दुकान को संभालना है और इल्म दीन को मैं साथ अपने साथ कोहाट में लेके जाऊंगा। अभी 21 साल का जवान है और इल्म दीन अपने बाप के साथ कोहाट के लिए काम के लिए निकल पड़ा। जब कोहाट के अंदर पहुंचे, और शुरू से ही इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही नमाजी थे, नमाज का बड़े पाबंद थे, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते थे। आप फरमाते हैं ज़ोहर का वक्त था, मैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि पीछे से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। मैं नमाज से फारिग होकर जब पीछे गया तो मैंने देखा कि एक माजूर बूढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहा है और साथ उसकी आंखों में आंसू भी हैं, और वो अर्ज कर रहा है, मौला आज मेरी जवानी खत्म हो गई, आज मेरी हड्डियों से गोश्त खत्म हो गया, मौला आज मैं माजूर हो गया हूँ, आज अगर तू मुझे जवान बेटा देता तो मैं जवानी, अपने बेटे की जवानी तेरी नामूस पर कुर्बान कर देता। लेकिन या अल्लाह मेरे पास औलाद भी नहीं है, मेरे पास अपने जिस्म में ताकत नहीं है, मैं माजूर हूँ। लेकिन वहां पर लाहौर के अंदर एक हिंदू ने, एक जोगी ने, राजपाल जिसका नाम है, मौला तेरे नबी के बारे में उसने किताब लिखी है, तेरे नबी की उसने गुस्ताखी की है, आज अगर मेरा जवान बेटा होता तो मैं तेरे नबी पर अपने जवान बेटे की जवानी कुर्बान कर देता। या अल्लाह मेरा जवान बेटा नहीं है, या अल्लाह तू कोई गैबी मदद फरमा। इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो इश्क की चंगारी मेरे सीने के अंदर वो बली, वो जो है वो जली जब, तो मैंने उनके बुजुर्गों के कंधों पे हाथ रखा और कहा बुजुर्गों आप परेशान ना हो, जो आप यहाँ पर दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, आपके जिस्म के अंदर जान नहीं है तो क्या हुआ, ये इल्म दीन जो तालेमंद का बेटा है ये अपने नबी की नामूस पर जरूर पहरा देने के लिए जाएगा। गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले तो पैगाम आ गया लाहौर से, कहा तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है और आकर लाहौर में उसकी खुशी करनी है। इधर से टिकट लिया, जैसे ही रेल पे बैठे, जब लाहौर में पहुंचे अभी घर में दाखिल ही हुए थे कि रोने की आवाज़ आ रही थी। पूछा क्या हुआ, कहा भतीजा तुम्हारा फौत हो गया है। जनाजा उठाया और जब जनाजा बाहर अपने घर से लेकर निकले तो आगे से इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक बहुत बड़ा जमे गफीर और एक मैयत को लिए हुए जनाजा आगे से आ रहा है। इल्म दीन शहीद ने देखा कि हर आंख अश्कबार है, हर आंख में आंसू है, हर बंदा रो रहा है। इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़ से किसी से पूछा, कहा यह तुम्हारा कोई खानदान वाला है, क्या तुम्हारा कोई अजीज है, आज जिसकी मैयत पर तुम इतने ज्यादा रो रहे हो, हर आंख में आंसू है, कहा यह तुम्हारा क्या लगता है। इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से आगे से उसने जवाब दिया, कहा इल्म दीन ये हमारा कुछ भी नहीं लगता था, ये हमारी मस्जिद का इमाम था जो आशिक़े रसूल था, आज वो इस दुनिया से चला गया है, जिसका नाम ताज दीन था। हम उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में रो रहे हैं कि आज आशिक़े रसूल हमसे बिछड़ गया है, हम उसके इश्क में रो रहे हैं। उसने सारी जिंदगी हुजूर के इश्क का दर्स दिया है, वो बड़ा ही आशिक़े रसूल था। गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दूसरी चोट थी जो इश्क की मेरे सीने के अंदर लगी। कहा ऐसे भी होता है कि आशिकों के जनाजे जब उठते हैं तो लाखों का मजमा होता है, हर आंख अश्कबार होती है, हर आंख में आंसू होता है। तो गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने वहां से ठान ली कि अब मैं ये काम जरूर करके रहूंगा। गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपने
اپنے بھتیجے کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد گھر میں آئے اور گھر میں آ کر اپنی والدہ سے کہا, والدہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. کہا بیٹا آج سے پہلے تو نے کبھی کوئی پیسے نہیں مانگے تھے, آج سے پہلے تو تیری کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تھی, آج نے پیسے کیوں مانگے ہیں؟ کہا اماں جان آج مجھے پیسے ضرورت ہیں, میں اپنی کچھ ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے پیسے دے دیں. والدہ نے پیسے دیے, کباڑیے کے پاس گئے, وہاں سے پرانا خنجر خریدا اور گھر لے کر آئے. گھر لے آنے کے بعد اس کو ریگ مار مار کر صحیح اس کو صاف کیا, اس کو تیز کیا اور تیز کرنے کے بعد ایک جگہ پر اس کو رکھ دیا اور پھر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ملنے کے لیے چلے گئے. کبھی کسی کو تسبیح تحفے میں دے رہے ہیں, کسی کو مسواک تحفے میں دے رہے ہیں, کسی کو اپنا کرتا تحفے میں دے رہے ہیں. دوست آج بڑے حیران ہیں کہ علم دین کو کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ بڑے ہمیں تحفے دے رہا ہے. تو تحفے دے کر واپس آ گئے. رات کو چارپائی جو ہے وہ چھت پر بچھائی. محمد دین بڑا بھائی بھی پاس تھا. تو جب رات ہوئی دونوں بھائی آپس میں گپ شپ کرنے لگے تو علم دین رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, کہا بھائی جان یہ جو راجپال ہے اگر اس کو کوئی قتل کر دے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں, ہر جگہ ریلیاں ہو رہی ہیں, تو اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو کیا انعام اسے ملے گا؟ تو محمد دین نے آگے سے جواب دیا, بھائی انعام تو کوئی نہیں ملے گا, پھانسی کا پھندا ضرور مل جائے گا. اس لیے کہ انگریز کی حکومت ہے اور ہندو اور انگریز اکٹھے ہیں اور وہ تو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو کوئی بندہ اس راجپال جوگی کو مارے, اس کو قتل کرے, اس کو واصل جہنم کرے اور اسے پھر ہندو یا انگریز اسے انعام دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. کہا ایک ہی انعام مل سکتا ہے کہ اس کی پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال سکتا ہے. تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے آگے سے محمد دین جو بڑا بھائی تھا اس کو جواب دیا, بھائی جان اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان کر دے. وہ شاعر نے کہا نا, جے یار دے نا دے ملے مینا, جے یار دے نا دا ملے مینا, جولی پا لئیے تھلے سٹیے نا, جے یار دے نا دے ملی سولی, جے یار دے نا دی ملے سولی, جے یار دے نا دی ملے سولی, جھوٹا لے لئیے پچھے ہٹیے نا. یار دے نا دی اگر سولی ملنی ہے تو مل جائے, جھوٹا لے لے سا پیچھے نہیں ہٹیں گے. غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے گفتگو کی اور غازی صاحب فرماتے ہیں, رات کو اس رات میں سویا تو خواب کے اندر ایک نورانی چہرے والے بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں علم دین تو یہاں پر سو رہا ہے اور تیرے نبی کا گستاخ جو ہے وہ زندہ پھر رہا ہے, جا اٹھ اس کو واصل جہنم کر. علم دین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا, اس کے بعد جب میں اچانک اٹھا پھر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی, ساری رات میں نے جاگتے ہوئے گزار دی. صبح کی نماز میں جا کر مسجد میں پڑھی. مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد میرا ایک دوست ہوتا تھا عبد الرشید عرف شیدہ, میں اس کے پاس چلا گیا. کہا شیدے آج میں تجھے اپنی ایک خواب سنانا چاہتا ہوں, آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھی ہے. شیدہ آگے سے کہتا ہے علم دین پہلے میری خواب سن. علم دین کہتا ہے نہیں شیدے پہلے میری خواب سن. کہا اے شیدے تو ہی خواب سنا دے, کیا خواب دیکھی ہے؟ کہا علم دین آج رات میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے اور وہ بزرگ آ کر مجھے کہتے ہیں اے عبد الرشید تو یہاں پر سو رہا ہے اور تیرے نبی کا گستاخ زندہ پھر رہا ہے, اٹھ اور اس کو واصل جہنم کر کے آ. اے علم دین مجھے اس کے بعد نیند نہیں آئی ہے, ساری رات میں جاگتا رہا ہوں. ایسے یار ہوں, وہ یار نہ ہو کہ جو ایک سوٹا سگریٹ کا خود لگائے اور دوسرا کہے تو لگا, ایک جو ہے وہ چرس کا سوٹا خود لگائے اور دوسرا تجھے کہے. اور وہ یار نہیں ہوتا کہ جو تجھے برے کاموں کی طرف لگائے, تجھے بری صحبت کی طرف لے کر جائے, برے عادتیں تمہارے اوپر ڈالے.
یار وہ ہوتا ہے جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تمہارا بازو پکڑے اور کہے چل اللہ کا بلاوا آ گیا ہے مسجد میں نماز کے لیے چلتے ہیں۔ حقیقی یار تو وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور کل قیامت کے دن بھی تجھے فائدہ دے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا ہر ایک رشتہ کل قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن وہ رشتہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوا تھا، جو رشتہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنایا گیا تھا، الا المتقین، کل قیامت کے دن وہ تمہیں ضرور کام آئے گا۔ وہ رشتہ تمہیں کام آئے گا جو تمہیں نیکی کی طرف لے کر آنے والا ہے۔ کہا شیدے تجھے یہ خواب آیا ہے؟ کہا یہی خواب تو مجھے بھی آیا ہے۔ کہا پھر میں، شیدہ کہتا ہے میں اپنے نبی پر جان قربان کروں گا، میں اپنے نبی کے گستاخ کو قتل کروں گا۔ علم دین کہتا ہے میں کروں گا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، بچے سکول جا رہے تھے، کہا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلا وہی اس گستاخ کو واصل جہنم کرے گا۔ اب یہ دو دوستوں کے بارے میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ ان پڑھ تھے، قرآن بھی ناظرہ نہیں پڑھا ہوا تھا، ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا تھا، سکول بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ بچے سے کہا نام لکھو، ایک پرچی پہ میرا نام لکھو اور دوسرے پہ میرے دوست عبد الرشید کا نام لکھو۔ ایک پہ علم دین کا نام لکھا گیا، دوسرے پہ شیدے کا نام لکھا گیا۔ بچے کو کہا پرچی اٹھا، پرچی اٹھائی گئی، نام جب دیکھا بچے نے تو علم دین کا نام نکلا۔ شیدے نے رولا ڈال دیا، کہا یہ تو چیٹنگ ہو گئی ہے، میں مانتا ہی نہیں، دوبارہ پرچیاں پاؤ۔ دوبارہ پرچیاں پڑ گئی، دوبارہ جب بچے نے پرچی اٹھائی کھولی، پھر علم دین شہید کا نام۔ جب دوبارہ نام نکلا شیدے نے پھر دوبارہ رولا ڈال دیا، کہا نہیں تیسری بار پرچیاں ڈالو۔ جب تیسری بار پرچیاں بچے نے ڈالی، پھر نام دیکھا، پھر تیسری بار بھی نام علم دین شہید کا نکلا۔ جب علم دین شہید کا نام نکلا، شیدہ اپنی جگہ سے اٹھا، علم دین کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتا ہے علم دین تو جیت گیا ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی کو قبول فرما لیا ہے، اور مجھ سے ایک وعدہ کرو کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں تم کھڑے ہوگے اور تمہارا دوست شیدہ بھی وہاں پر میدان معاشر میں ہوگا، اور پھر وہاں پر حضور سے میری سفارش کر دینا یا رسول اللہ یہ بھی آپ پر، آپ کی ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اور میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں جا اس گستاخ کو واصل جہنم کر۔ میں شیدہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک شیدے کے جسم میں جان ہے تیری قبر پہ جھاڑو سے ساری زندگی دیتا رہے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر جب آپ کا جست خاکی لایا گیا میاں والی سے، پھر تاریخ نے دیکھا کہ شیدے نے اپنی ساری زندگی علم دین شہید کے دربار پر مجاور بن کے گزار دی۔ یہ دوستی تھی، جب آخری سانس تک دوستی نبھائی شیدے نے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ شیدے سے رخصت ہوئے، اپنے دوست کو رخصت کیا، کہا الوداع، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب قیامت کے دن حضور کے سامنے۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے، گھر آئے، والدہ سے ملے، اپنے جو اور عزیز تھے ان سے ملے، اور والدہ سے اجازت طلب کی، آج میں داتا صاحب کی نگری میں جا کر وہاں پر رات گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ گئے، رات ساری وہیں پہ دعا کرتے ہوئے گزاری۔ کہا آپ بھی سید زادے ہیں، آپ بھی رسول کی آل ہیں، آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لے، اور مجھے یہ سعادت نصیب فرمائیں کہ میں اس راجپال جوگی جو گستاخ ہے اس کو واصل جہنم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہاں سے روحانی طور پر مجھے تسلی ملی۔ کہا علم دین جا، اللہ پاک نے تیرے مقدر میں یہ سعادت لکھ دی ہے۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ ساری رات وہاں پر گزاری، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، تو جب نماز پڑھ کے اس کی دکان، کتابوں کی دکان تھی، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کے دو سیکورٹی گارڈ بھی باہر کھڑے ہیں، اور اندر وہ
کتابوں کو درست کر رہا ہے۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ اندر جاتے ہیں، جب اندر پہنچے نا تو اس کو کہا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نے کتاب لکھی ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ کوئی عاشق اس دنیا میں زندہ نہیں ہے؟ تو نے یزیدی کردار ادا کیا ہے، اب حسینی کردار ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے حسین کا خادم بھیج دیا ہے، اب تیار ہو جا۔ خنجر نکالا، وار کیے، پہ در پہ خنجر کے وار کیے، واصل جہنم کیا۔ باہر جب شور مچ گیا، آپ نلکا پاس تھا، وہاں پر جا کر اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے لگے۔ وہاں پر سیکورٹی گارڈوں نے کسی اور مسلمان کو پکڑ لیا، کہا اس نے ہمارے راجپال کو قتل کیا ہے۔ غازی علم دین دوڑ کر گئے اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بے گناہ ہے، قتل میں نے کیا ہے، مجھے پکڑو۔ علم دین شہید نے کہا مجھے پکڑو، کیوں کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ کبھی میدان سے بھاگا نہیں کرتا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لاہور لکھپت جیل کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان ہر طرف غازی کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو انہوں نے راتوں رات لاہور کوٹ لکھپت جیل سے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور میاں والی جیل کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ میاں والی جیل، میاں والی شہر کے اندر ایک مجذوب رہا کرتا تھا، جس نے ساری زندگی کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی کسی سے وہ بات نہیں کرتا تھا۔ تو جب علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی لاہور سے چلی تو وہ بھاگنا شروع ہو گیا، روڈوں کے اوپر وہ جھاڑو دینا شروع ہو گیا، دروازوں پہ دستک دینا شروع ہو گیا، اور لوگوں کو کہنے لگا لوگوں تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے شہر میں اللہ کا ایک عاشق رسول آ رہا ہے، ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ کہا تم تو بولتے ہی نہیں تھے، آج تم اپنی زبان کیوں کھولی ہے؟ کہا میں نہیں بولتا، مجھے بلوایا جا رہا ہے، میں نہیں بھاگتا، مجھے بھگایا جا رہا ہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ عاشق رسول اس شہر میں آ رہا ہے۔ جس طرح دو تلواریں ایک نیام کے اندر نہیں رہ سکتی، اسی طرح دو عاشق ایک شہر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی گاڑی میاں والی کے اندر داخل ہو رہی تھی، ادھر سے مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ وہ مجذوب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کہا دو عاشق ایک شہر میں نہیں رہ سکتے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ جب میاں والی جیل کے اندر وہاں پر موجود تھے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف سے چلے، اور بڑی بڑی ہستیاں، پیر دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میاں والی جیل کے اندر ملنے گئے۔ جب شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے تو کہا غازی صاحب ہم نے لوگوں کو بتایا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو جائے تو سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو اللہ پاک اس کو رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ تو حافظ نہیں ہیں، آپ تو قرآن بھی ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں۔ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تو غازی صاحب نے آگے سے عرض کیا حضور آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرمائیں، میں علم دین سنوں گا۔ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع فرمائی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ادھر علم دین شہید کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک عاشق رسول کو پھانسی لگ جائے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ چونکہ ایک دبدبا اور ایک رعب تھا عاشق رسول کا، آپ کو بار بار متشابہ لگ رہا تھا، آپ بار بار بھول رہے تھے، تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے سے بتا رہے تھے حضور یہاں پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ تلاوت ختم ہوئی، کہا علم دین تو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن سورہ یوسف میں پڑھ رہا تھا، متشابہ لگتا تھا، تو بتاتا تھا۔ کہا حضور اگر آپ اللہ کے ولی ہیں اور اتنے سید زادے میرے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں،
اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ بتاتا، لیکن آپ بزرگ ہیں، آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کسی قاری سے قرآن پڑھا ہے، آپ نے پھٹی پر رکھ کر قرآن پڑھا ہے، ادھر جب رات ہوتی ہے کملی والا خود آ کر علم دین شہید کو قرآن پڑھاتا ہے۔ کہا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن قرآن والا خود آ کر یہاں پر مجھے قرآن شریف کی تلاوت کراتا ہے۔ میں نے سنا تھا کوئی والضحیٰ چہرے والا تھا، جب والضحیٰ چہرے والا خود آ کر والضحیٰ کی صورت پڑھاتا ہوگا تو شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا پھر حضور پھر قرآن حفظ کرنے کا کیا عالم ہوگا کہ جب خود والضحیٰ والا آ کر والضحیٰ صورت پڑھائے، علم نشرح کے سینے والا خود آ کر علم نشرح کی صورت پڑھائے، تو پھر اس وقت قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ آتا ہوگا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس سب سے پہلے ملاقات کے لیے، کیونکہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ لا کورس کر کے آئے تھے انگلینڈ سے، تو دہلی کے اندر آپ موجود تھے۔ ادھر سے علامہ اقبال نے خط لکھا، کہا آپ پہنچے ہیں ایک عاشق رسول کا مقدمہ لڑنا ہے۔ حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے دہلی سے چلے، ٹرین پہ بیٹھے اور یہاں پر پہنچے، سب سے پہلے ملاقات کی غازی صاحب سے اور فرمایا غازی صاحب آپ نے ایک بات کرنی ہے، میں نے ملکوں کے جو ہے وہ مقدمے لڑے ہیں، میں جیت گیا ہوں، آج آپ کا مقدمہ لڑنا ہے تو آپ نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ یہ کام میں نے جو ہے وہ ہوش میں نہیں کیا ہے، میں نے یہ کام ہوش میں نہیں کیا ہے۔ غازی صاحب نے جب یہ بات سنی تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد علی جناح آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ ہوش میں نہیں کیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا آزادی مل جائے گی۔ کہا ایسی آزادی مجھے ضرورت نہیں ہے، زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، وہ جو گستاخ رسول کو میں نے واصل جہنم کیا ہے۔ کہا یہ ناممکن ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ہوش میں یہ کام نہیں کیا۔ تو آپ اگر مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں۔ تو جب مقدمہ لڑا گیا تو بڑے بڑے دلائل، جہاں پر جج بھی لاجواب ہو گیا، جب جج نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا قائد اعظم محمد علی جناح ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو قائد اعظم اب دیکھ رہے تھے کہ علم دین شہید یہ کہے گے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیا، سارے دلائل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کہا جج صاحب جتنے بھی دلائل دیے ہیں انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک دیے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں بالکل ہوش میں تھا کہ جب میں نے اس راج پال جوگی کو واصل جہنم کیا تھا۔ کہا پھر ٹھیک ہے، پھانسی لکھ دی گئی۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب جس رات کو میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جس رات کو پھانسی لگنی تھی، وہ جو آپ کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی مامور تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ غازی صاحب، بلکہ اس سے پہلے آپ کی والدہ ملنے آئیں، والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ والدہ سے پوچھا اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا تو اس دنیا سے جا رہا ہے، تجھے پھانسی ہو گئی ہے۔ کہا والدہ یہ تو نہ کریں، پریشان نہ ہوں، آپ تو خوش قسمت ہیں کہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کسی کے بیٹے کو تب چڑھتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، کسی کے بیٹے کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اے اماں جان آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کو تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کسی حادثے میں، کسی چوری میں، کسی بدکاری میں نہیں پھانسی لگ رہا، بلکہ اپنے نبی کی ناموس پر پھانسی پہ چڑھ رہا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ غازی صاحب کی بارگاہ میں جو بھی ملنے کے لیے آتا، اگر کوئی روتا ہوا آتا تو آپ اسے منع کر دیتے کہ روتا ہوا میرے پاس نہ آئے، ہنستا ہوا میرے پاس آ۔ تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلی رات، جو آخری رات تھی، اس سے پہلی رات آپ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی والے، سر پہ امامہ شریف ہے، سفید لباس ہے، تو انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا، میں نے آگے سے جواب دیا، میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کہا میں ہر روز مدینہ شریف کے اندر نبیوں کی کچہری لگتی ہے، سارے نبی آ کر
इमाम उल अंबिया की बारगाह में बैठते हैं। आज कई दिन हो गए हैं इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दीन तुम्हारा जिक्र मजलिस में कर रहे हैं। मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि जिसका आज इतने दिन हो गए हैं जिसका तज़किरा इमाम उल अंबिया कर रहे हैं, मैं जाकर उस आशिक रसूल की ज़ियारत तो करके आऊँ कि वो कैसा है, उसने कौन सा काम सर अंजाम दिया है। गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो जो सिपाही था आपकी हिफाजत पे मामूर, वो कहता है मैंने देखा जब सुबह 5 बजे फांसी होनी थी, तो वो कहता है कि मैंने देखा कि गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी उस कोठरी के अंदर अल्लाह की बारगाह में नवाफिल अदा कर रहे हैं। मैंने देखा कभी बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कभी जो है वो आप नवाफिल शुरू कर देते हैं, कभी सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे होते हैं। बार बार मैं देख रहा था। जब 12 का टाइम हुआ, वो कहता है ये जब पहला ताज़ीती प्रोग्राम लाहौर के अंदर हुआ आपका, तो उसमें उस सिपाही ने बयान दिया, कहा मैंने देखा कि अचानक गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी कोठरी के अंदर मौजूद नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया कि कल मुझसे पूछा जाएगा सुबह के टाइम कि इल्म दीन कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो कहता है कि मैंने पूरी जेल का जो है वो राउंड लगाया, लेकिन मुझे कहीं भी इल्म दीन नजर नहीं आया। इस दौरान 2 घंटे गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए। जब मैं वापस आपकी कोठरी के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वैसे ही सर सजदे में है और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, पूछा है इल्म दीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कि आप कहाँ गए थे। चाबी मेरे पास, दरवाज़ा बंद, जेल का दरवाज़ा नहीं टूटा, कोई अंदर आया नहीं, आप कैसे कहाँ चले गए। कहा मुझे बताना पड़ेगा आपको, मैं उस नबी की जुल्फों का वास्ता देता हूं कि जिसके गुस्ताख को आपने वासिल जहन्नम किया। कहा मैं एक शर्त पर तुझे बताऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तूने किसी को यह बात नहीं बतानी है। कहा मैं रात को नफल पढ़ रहा था, मुझ पे गुनूदगी तारी हुई। ख्वाब के अंदर मुझे एक नौजवान खूबसूरत चेहरे वाले जुल्फे रखी हुई मेरे पास आते हैं और कहते हैं उठ इल्म दीन, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। इल्म दीन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैंने आगे से पूछा हुजूर आप कौन हैं। कहा मैं नबी का यार, नबी का भाई, नबी का दिलदार मौला अली हूँ, मुझे हुजूर ने भेजा है, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। चल, हुजूर की कचहरी लगी हुई है, हुजूर तुझे बुलाने के लिए मुझे भेजा है, हुजूर की बारगाह में जाना है। मैंने आंखें बंद की, हज़रत अली ने फरमाया दुरूद शरीफ पढ़ो। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, चंद सेकंड गुजरे थे, कहा आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो सामने देखा जिस पर मैंने अपनी जान कुर्बान की थी, वद्दुहा चेहरे वाला मेरे सामने खड़ा है और बाजू फैलाए हुए हैं। कहा इल्म दीन मेरे सीने लग जा। इल्म दीन सीने लगे। हुजूर ने फरमाया इल्म दीन बता, 2 ऑप्शन है तेरे पास, इधर हमारे पास रहना चाहता है, हमने तुझे आजाद कर दिया, या सूली लगना चाहता है, हमारे नाम पे कुर्बान होना चाहता है। कहा या रसूल अल्लाह, पहले जब उस गुस्ताख को वास्ते जहन्नम किया था, मैंने सुना था कोई वल्लैल जुल्फों वाला था, मैंने सुना था कोई वद्दुहा चेहरे वाला था, मैंने सुना था कोई था अलम नशरह किसी ने कहा। या रसूल अल्लाह, वो सुन के मैंने उस गुस्ताख को वास्ते जहन्नम किया है, अब तो मैंने आपको दीदार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, अब जब सूली चढ़ूंगा तो फिर उस सूली चढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। या रसूल अल्लाह, मैं आप पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फरमाया फिर ठीक है, वापस चले जाओ। कहा सिपाही ये बात है, 2 घंटे मैं हुजूर की कचहरी में बैठा रहा हूं और हुजूर मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाते रहे हैं। तो ये गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपका। इसके बाद जो मामलात हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे को अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक हम सब को गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आपका कल 31 अक्टूबर को उर्स गुजरा है, आपके विशाल का दिन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपके ज़िंदगी के हवाले से चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँ। आप जो है वो बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जब पढ़े लिखे आपके पास गए तो उनको आगे से कुरान की ऐसी ऐसी आयात सुनाई, ऐसी ऐसी तफसीर, ऐसी ऐसी बातें सुनाई, तो वो भी हैरान हो गए कि ये किस तरह सीख लिया। कहा आपने तो किताबों से पढ़ के सीखा है, मैंने आंखों में आंखें डाल के सीखा है। तो अल्लाह पाक हम सब को भी
غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ جیسا عشق رسول نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔